اور بہت ہی ڈیولپنگ سٹوری، ایسی سٹوری کہ جس کی ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی نئی سچویشن سامنے آ جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ، اس کا منظرنامہ ابھی تک کشمکش میں ہی گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف معاہدے کی امید ہے، دوسری طرف کشیدگی کی شدت بھی ہے۔ بالکل جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی وفد آج شام اسلام آباد پہنچے گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دھمکی دے دی کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی تو پھر ایران کے تمام پاور پلانٹس اور ان کے جو پل ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران بھی واضح کر چکا ہے کہ جب تک ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی ہے، نہ آبنائے ہرمز کھلے گی اور نہ ہی مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ ایران پر مسلح جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو یہ عالمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماہر ہیں مشرق وسطیٰ کے امور کے۔ السلام علیکم سر، اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو منصور صاحب۔ ہم تو کل فگر آؤٹ ہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے انٹل لیٹ اینڈ ان دا مارننگ ایز ویل، اتنی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ ایک جانب اب بڑی پاور یعنی یو ایس اے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، our delegation is heading towards اسلام آباد، and at the same time ایران منع کر دیتا ہے۔ what do you think، کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ جی بہت شکریہ جی۔ یقیناً اس وقت جو سفارتکاری کا ڈور ڈالا گیا تھا، خاص طور پہ پاکستان کی بڑی ہیکٹک ایفرٹ کے نتیجے میں، اس کا دوسرا دور یعنی اس وقت آن کارڈ ہے۔ لیکن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں ایک دھمکی آمیز سفارتکاری کا دور امریکہ نے ایک بار پھر شروع کر رکھا ہے، اس سے یہ پورا پروسیس جو ہے ایک بار پھر ڈی ریل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایران کو اس بات کا گلہ ہے کہ اگر ایران پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آبنہ ہرمز میں کچھ ٹینکروں پر فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں ایک سیز فائر کی وائلیشن کی، تو امریکہ کی طرف سے جو اپنی جو بلاکڈ ہے وہ بھی کنٹینیوڈ پروسیس ہے، اور ابھی کل ہی انہوں نے ایک ایرانی جہاز جو ہے اس کو روک کر اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس کے نتیجے میں مذاکرات کے لیے جو سازگار ماحول ہے، جو کنڈیسو انوائرمنٹ ہے، وہ یقیناً ایک بار پھر مقدر ہوا ہے۔ اور ایران کا یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے تقریباً 47-48 سال کا ایک ٹرسٹ یعنی وہ ڈیفیسٹ ہے اور ایک عدم اعتماد کی سچویشن ہے، اور یہ تاریخی لمحہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک مذاکرات کے میز پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ آج تک ان دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی چینلز منقطع تھے۔ یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے انہیں براہ راست نیگوسیشن میں انگیج کیا ہے اور اس کے لیے اپنی فیسیلیٹیشن اور سہولت کاری فراہم کی ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک جو دھمکی آمیز سٹائل ہے اسے شاید اس وقت بیک برنر پہ رکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے دھمکی آمیز ماحول میں آپ کسی سے مطالبات اپنے منظور نہیں کروا سکتے۔ یقیناً مذاکرات سے پہلے جو کر و فر جو ایک دوسرے کے مینوورنگ ہوتی ہے وہ کریں، جتنا مرضی کریں، لیکن اس میں جب آپ دھمکی آمیز اور خاص طور پہ ان ایکشنز کو زمین پہ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یقیناً ایران کو یا کسی بھی فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا رد عمل کا اظہار کرے۔ بالکل۔ ایسی صورت میں اب ضرورت سمجھتی ہے کہ اگر امریکہ کو واقعی ان مذاکرات کے حوالے سے کچھ سنجیدگی دکھانا ہے یا اس میں کوئی نتائج حاصل کرنا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں ایک جو اعتماد سازی کا جو ماحول ہے اسے برقرار رکھے، اور خاص طور پہ جو جسچر آف گڈ ول انہوں نے ماضی میں شو کیے ہیں انہیں وہ کنٹینیو کریں، کیونکہ ابتدا میں تو ان کے خاص طور پہ جس ٹیم کو بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی وہ تو وہی ناکام مذاکراتی ٹیم ہے کہ جو اس سے پہلے 2025 کی جنگ کا باعث بنی ہے، پھر اس کے بعد ابھی اس ریسنٹ جنگ میں بھی انہی جیرڈ کشنر اور اسٹیو بیٹکوف نے ہی ایک لحاظ سے مذاکرات کو ٹھیک ہے۔ بیچ میں جھاڑ میں چھوڑ کے امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر حملہ کروا دیا۔ ایسی صورت میں جے ڈی وانس کے یہاں نہ آنے کی اطلاعات بھی تھی، لیکن اب جی شاید تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ تشریف لا رہے جی ہیں۔ ہاں بالکل، منظور صاحب آپ نے یہ بات کی اور اس پہ لیٹ نائٹ ہی یعنی پاکستانی وقت کے مطابق تو اٹ واز لیٹ ان دا مارننگ کہ جب امریکی میڈیا وائٹ ہاؤس کو یہ کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جے ڈی وینس آ سکتے ہیں، وہ کب نکلیں گے امریکہ سے اس کا وقت ہے نہیں، اس پہ تو ہم بات کریں گے بھی۔ میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب ہم یہ آخری آفر دے رہے ہیں ایران کو اور یہ ڈیل بڑی زبردست ہے، اگر وہ کرنا چاہیں تو کریں، وہ ڈیل وہ آفر آخر ہے کیا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ کہ کل جب یہ سارا معاملہ ہوا اور ایران کی طرف سے منع کیا گیا کہ ہم نہیں آئیں گے اس وقت تک جب تک آپ ہماری شرطیں نہیں مانتے، پھر وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون بھی کیا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ فون کال مددگار ثابت ہوا ہوگا؟ اس سے کیا خبریں ہیں ایران میں کچھ اور سوچا ہوگا؟ ایک اس وقت جو چیلنج درپیش ہے ایران کو داخلی سطح پہ، آپ نے یقیناً وہ خبروں میں بھی بہت زیادہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس وقت وہاں پہ دو اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں۔ ایک تو جو سیاسی مکتبہ فکر ہے
جو مسعود پزشکیان اور عراقچی صاحب کی قیادت میں اس وقت سرگرم ہے، اور وہ ایک لحاظ سے وہاں پہ امن چاہتا ہے اور جنگ بندی کو جو جو معاہدہ ہے ریویو اس کو کرنا چاہیے. اوکے. بڑے پیمانے پہ اس کی چاہ رہا ہے پذیرائی کی جائے. دوسری طرف جو ہے جو اس وقت جن کی انگلیاں ٹریگرز پر ہیں وہ پاسداران انقلاب ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت جنگ بندی کی جائے، کیونکہ امریکہ جو ہے ابھی تک اپنے وہ مطالبات ایران کے وہ مطالبات تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ جس کے نتیجے میں انہیں ان کے نیوکس کے حوالے سے محروم کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آبِ ہرمز پر ان کا حق تسلیم نہیں کیا جا رہا. اسی طریقے سے جو ایران کا جو ایک میزائل پروگرام ہے اس کے درپے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے نہ تو ان کو کمپنسیشن دے رہے ہیں. بہت سارے ایسے مطالبات. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس موقع پر دوسرے جو مذاکرات کا دور ہونا تھا، اس میں ایک پیکج ڈیل تیار ہونی تھی کہ جس کے بعد یقیناً اس پر فائنل سیٹلمنٹ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیونکہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے عادی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان ون گو ہو جائے. ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس طرح کے پیچیدہ مذاکرات، خاص طور پہ جن میں ٹیکنیکل ایشوز بھی انوالو ہوں اور بہت سارے محاذ ایٹ اے ٹائم کھلے ہوں، ان کو صرف اور صرف اگر نیوکس کا وہ معاہدہ یاد ہو جو کہ اوباما دور میں ہوا تھا، اس میں کم از کم 2.5 برس نیگوسیشن جو ہے مسلسل چلتی رہی، پھر جا کے وہ معاہدہ ہوا جسے آتے ہی انہوں نے اپنے پہلے دور اقتدار میں جو ہے وہ اپنے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر دیا. اور جی. اب یہ جتنا بھی اس وقت میدان کھلا ہوا ہے یہ اس منسوخی کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک نیا چیپٹر انہوں نے کھول دیا. تو لہٰذا مذاکرات کی جو نٹی ہے اس کو فائنلائز کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ سفارت کاری اگر کر رہے ہیں تو سفارت کاری کے لیے جو کنڈیشن انوائرمنٹ ہے وہ اپنا مہیا رکھیے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک انگلی جو ہے وہ کسی کے میں پوائنٹ بلینک سر پہ رکھی ہو پسٹل، اور جی. دوسرے نمبر پہ جی. اس سے دوسرے ہاتھ سے وہ دستخط کر رہا ہو نیچے. تو اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جس ایران کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں یہ نہ تو وینزویلا ہے، نہ ویتنام ہے، نہ افغانستان ہے، نہ Absolutely. عراق ہے. Right. یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی سویلائزیشن جس کو مٹانے کے لیے انہوں نے پچھلی بار بھی دھمکیاں دی تھی، اور پھر جب ڈیڈ لائن قریب آئی تھی تو 2 گھنٹے پہلے انہیں پھر کبھی اسلام آباد کو کال کرنا پڑ رہا تھا، منصور کبھی صاحب, انہیں واشنگٹن. what do you feel کہ is Iranian delegation going to visit Pakistan or not؟ کل تک جس طرح سے بھی فیصل بات کر رہے ہیں کہ پشوزگیان صاحب سے بات پتہ چلا ہوئی ہے وزیر اعظم یا شہباز شریف کی، لگ ایسا رہا تھا کہ اس فون کال کے بعد آ جائیں گے، کوئی ڈیلیگیشن یہاں پہنچے گا. Now there are two type of news circulating. Some saying کہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے, some saying نہیں آ رہا. ان کیس نہیں آتا اور صرف یو ایس ڈیلیگیشن یہاں رہتا ہے اور وہ بات کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ what kind of conversation or talks they are going to be؟ لیکن یونیلیٹرل ٹاکس تو کوئی نہیں ہوتی، کوئی نہیں یہ تو ہوتی. دو طرفہ معاملہ ہی ہے. ایران کا ڈیلیگیشن یقیناً آئے گا لیکن وہ اپنی شرائط پہ آئے گا. اس انداز سے نہیں ہے کہ انہیں ڈرا دھمکا کر کسی طریقے سے ورلا کر جو ہے مذاکرات کی میز پہ لایا جائے. اس رائٹ. میں ایک آدھ دن کی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے، خاص طور پہ جو امریکی وفد کی آمد کے جو اطلاعات ہیں وہ منگل یا بدھ تک وہ پہنچیں گے، اور اگر جے ڈی وینس صاحب بھی جوائن کرتے ہیں تو وہ شاید اس سے ایک آدھ دن بعد تشریف لائیں. اس سے پہلے ابھی بہت سارا وقت ہے، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بڑا ایک ڈیو ہوم ورک جو ہے ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ آلریڈی تہران میں کر کے آئے ہیں، جہاں پہ یہ جو خدشات جو وہاں پہ ڈائکوٹمی آف تھاٹ پائی جا رہی تھی اس کو برج کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے عسکری قیادت سے بھی ملاقات کی ہے، سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے. تو صحیح. اس وقت وہاں پہ اصل میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے علم میں ہے کہ ایران اس وقت اپنے جو رہبر اعلیٰ کے انتقال کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، اگرچہ وہ علامتی طور پہ پر تو کر دیا گیا ہے، جی. لیکن اس وقت جو رہبر اعلیٰ موجود ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب، وہ کسی وجہ سے وہ رول ادا نہیں کر پا رہے. ان کے بارے میں جو اطلاعات ہیں کوئی شاید زخمی ہے یا کوئی صحت کی ایسی حالت میں ہے کہ وہ معاملات کو نہیں دیکھ پا رہے. تو اچھا. وہ جو بیسیکلی ایک جو رول ہوتا تھا رہبر اعلیٰ کا کہ ان کا کہا ہوا قول فیصل اور وہی تمام معاملات کو لے کے چلتے تھے، اب وہ دو پارٹیز کے اندر تقسیم ہو گیا، ایک سیاسی حلقوں کے اندر اور ایک اس کے حامی، ایک دوسرا طبقہ جو ہے وہ عسکری یا آئی آر جسے پاسداران انقلاب کہتے ہیں ان کے ہاتھ آ گئے. تو وہاں پہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ ماضی میں بھی جب یہ جنگ جاری تھی اس وقت بھی یہ شکایات تھی کہ کبھی سعودی عرب پر راکٹ فائر کر دیا جاتا تھا، کبھی کسی اور ملک پر. تو وہاں پہ ابتدا میں یہی کہا گیا کہ ہم نے کیونکہ اپنے پورے پروسیس کو جنگ کے نتیجے میں اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا، ایک ڈیفنس موزیک کریٹ کر دیا تھا کہ ہر مقام جو ہے، ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی پلے کر رہا تھا. تو وہ لگ رہا ہے کہ ابھی وہ جو پورا ڈیفنس موزیک ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. اسی وجہ سے جو سینٹرل کمان کا ایک تصور ہے وہ وہاں پہ مفقود دکھائی دے رہا ہے. اور امریکہ جیسے ملکوں کی اور اسرائیل جیسے ملکوں کی بہت دیرینہ خواہش ہے
कि वो किसी तरीके से ये तफरीक ईरान के अंदर पैदा कर दे, ताकि वहाँ पे जो यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन है वो ख़त्म हो जाए, ओके, और ओके। उनको इस नौइयत की तकसीम का जो पुराना फार्मूला है इस्तेमार का, वो उसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट टेकन। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, एज वी आर टॉकिंग, तो इस वक्त WTI क्रूड जो है वो 6% ऊपर जा चुका है, ब्रेंट 5.5% ऊपर जा चुका। माई क्वेश्चन इज कि हमने देखा कि CDS भी गए वहाँ पे, उन्होंने बात भी की और वो 3 दिन तक वहाँ पे रहे। नाउ हम ये कह रहे हैं और हम इस वक्त वी आर गेसिंग कि भाई ये कैसी सिफारतकारी है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि अभी बात करते हैं, एक दिन वो 1 घंटे में कहते हैं ग्रेट पीपल, अगले घंटे में कहते हैं कि मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो एक तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती, क्या इसको समझने के लिए स्पॉइलर फैक्टर भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है? जी, इसमें कोई शक नहीं। वैसे तो इस वक्त जो पूरा प्रोसेस देखें, अगर आप पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स, तो उसमें इसराइल के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्पॉइलर है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि इस वक्त एक और चीज़ भी स्पॉइलर का रोल अदा कर रही है। वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ में है, उसका नाम है सोशल ट्रूथ। उनका जो प्लेटफॉर्म है, अच्छा, उसका जो रुथलेस इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और फिर इसी तरीके से आपने चीज़ नोटिस की होगी कि आमतौर पे वो वीकेंड्स पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह सही। ये होती है कि जो दाखिली तौर पे उन्हें जो चैलेंजेस होते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए शायद अमेरिकी अवाम इस मौके पे बहुत ज़्यादा फारग होते हैं, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। और दूसरा, इन हरकतों के ज़रिए अपनी इस किस्म की जो जो ट्वीट्स हैं, उनके ज़रिए वो इस वक्त जो तेल की मार्केट्स हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनको भी एक लिहाज से कंट्रोल करते हैं कि एक उनका ऐलान होता है तो आपने देखा 9% फौरन कीमतें गिर गई हैं। जी। उसके बाद क्योंकि वो खुद, उनके फैमिली और उनके दोस्त अहबाब पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट्स में बिजनेस करते हैं, वो जिन जिन चीज़ों का रेट्स गिरते हैं वो खुद खरीद लेते हैं, और उसके बाद अगले दिन फिर धमकी देते हैं, फिर वो रेट्स ऊपर चले जाते हैं। तो इस या जंग के नतीजे में अब भी वो है मनी मेकिंग कर रहे हैं, उनकी टीम, उनके जो करीबी दोस्त अहबाब, जिनका बेसिकली बिजनेस ही ये सट्टेबाजी है, और वो मारूफ है इस काम के लिए, और उस पर वो कोई शर्म भी महसूस नहीं करते। तो अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस जंग के दिनों में भी वो इस नौइयत का टूल इस्तेमाल करके एक तरफ तो ईरान को धमकाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा अपने अवाम को पागल बना के, और उसकी आड़ में अपनी जाती जेबें जो है वो मुनाफे से भर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी अमेरिका तो कोई परेशानी नहीं है, अगर उनमें कोई परेशानी नहीं है तो कल जो उनके वजीर तवानाई ने जब बयान दिया है कि इस वक्त जो तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें अमेरिका में बढ़ चुकी हैं, वो कम से कम 2027 जी। तक नॉर्मल हालत में वापस नहीं आ सकती, तो ये और परेशानी किसे है? तो हम्म। ये वो डाइकोटमी डोनाल्ड ट्रंप साहब इन चीज़ों को नहीं देखते। वो कहते हैं कि जी वो चाह रहे हैं कि ये जंग इसी तरह बरकरार रहे, ईरान पर पाबंदियाँ बरकरार रहें, ताकि इस वक्त जो यूरोप है, जो उनसे तेल खरीदने का ख्वाहिशमंद है, वो बड़ी तादाद में अपने जहाज़ उनके पास भेजते रहें, और उनका ऑल राइट। कारोबारी ज़िंदगी इसी तरीके से चलता रहे। डेफिनेटली तो हमें फिर दिस इस पार्ट ऑफ सिचुएशन को देखने की भी मंसूर साहब बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।